وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم والرسم بحقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. حضرات گرامی قدر، میں عادتاً فقہ مسئلے کو سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھوں. دو تقاریر میں مسلسل ہم نے اس بات پر بات کی کہ روزے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ چند نکات پر مشتمل ہے جن کو سمجھنا ضروری ہے. اس میں سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ حکم الہی کو انجام دینے کی نیت سے. دوسرا نقطہ یہ تھا کہ ظہر فجر کی اذان کے وقت سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک مبتلات روزہ سے پرہیز کرنا یہ روزہ ہے. پہلا ہی نقطہ جس پر کافی ہماری تفصیل سے گفتگو ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کی نیت سے. ہم نے بتایا کہ نیت کیا ہے، کس طرح سے ہوتی ہے، کیا اس کے معاملات ہیں، اور اگر ارادہ ہوگا اس عبادت کو انجام دینے کا تو یہ روزہ بنے گا. اگر ارادہ نہ ہوا تو بالکل ایسے ہی جس طرح اگر کوئی شخص پانی میں گر جائے اور جمعہ کا دن ہو تو اس سے غسل جمعہ کا ثواب نہیں مل جاتا جب تک وہ باقاعدہ نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ پانی کے اندر ڈبکی نہ لگائے. اسی طرح صرف بھوکا رہنے پر کسی کو روزے کا ثواب نہیں مل جاتا. اب اس ڈیفینیشن کا دوسرا پوائنٹ ہے فجر کی اذان کے وقت سے لے کر. البتہ کل کی گفتگو میں کچھ اس کی وضاحت آئی جب ہم نے کہا کہ فجر کی اذان کے وقت سے لے کر، یعنی آپ کا جو اصل میں روزہ شروع ہوتا ہے وہ فجر کی اذان کے وقت شروع ہوتا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد میں. اچھا، اب فجر کی اذان اگر لفظ استعمال کیا جائے کہ فجر کی اذان سے مغرب کی اذان تک دنیا ہی بدل جائے گی مسئلے کی، لیکن ہم یہ استعمال نہیں کر رہے لفظ کہ فجر کی اذان سے، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں فجر کی اذان کے وقت سے. جب ہم کہتے ہیں فجر کی اذان کا وقت تو دیکھنا یہ نہیں ہے کہ ہمارے محلے میں اذان کب ہو رہی ہے اور کب نہیں ہو رہی.
دیکھنا یہ ہے کہ فجر کی اذان کا وقت کتنے بجے، اور جیسی فجر کی اذان کا وقت آئے گا روزے کے وقت کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ اس سے زیادہ کھانے پینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اگر اس وقت کے آنے کے بعد بھی آپ کھا رہے ہیں تو آپ اپنے روزے کو باطل کر دیں گے۔ اب یہ بڑا اہم بن جاتا ہے 2-3 حوالوں سے اس مسئلے کو سمجھنا۔ پہلا حوالہ اس بات کے حوالے سے کہ جو ہمارے پاس مختلف ٹائم ٹیبلز ہیں فجر کی اذان کے حوالے سے، اس کو کیا کیا جائے۔ ٹیلی ویژن پر الگ ٹائم آ رہا ہوتا ہے، مختلف نیوز چینلز الگ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، اخبارات الگ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، مختلف آج کل کے سوشل میڈیا پر الگ الگ ٹائم چل رہے ہوتے ہیں۔ کیا کریں، کیسے کریں؟ تو عزیزان گرامی آپ غور کیجئے گا کہ شریعت کی نگاہوں میں ایک قانون ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھایا گیا، اور ہم اصل میں پابند ہیں اس قانون پر عمل کرنے کے۔ یعنی پیغمبر کے زمانے میں یہ طے ہے کہ there was nothing like a time table۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ٹائم ٹیبل نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں خود پیغمبر اکرم یا اس دور کے مسلمان، اس دور کے مومنین کیسے روزے کا آغاز کرتے تھے یا کیسے روزہ افطار کرتے تھے، ایک سوال ہے۔ ائمہ طاہرین کے زمانے میں بھی there was nothing like a time table۔ تو پھر یہ ٹائم ٹیبل کہاں سے آیا؟ تو کچھ اصولوں کی بنیاد پر یہ ٹائم ٹیبل آیا ہے۔ لہٰذا اب پھر میں اس لفظ کو دہراؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، یعنی میں اپنی بات سمجھا پاؤں کہ دین کہتا ہے فجر کی اذان کے وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے۔ تو اصولاً جو سوال ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تابوت کمیٹی کے ٹائم ٹیبل میں کیا لکھا ہوا ہے یا جیو اور ایئر وائز کہ جو ہے وہ چینل پر کیا ٹائم آ رہا ہے اور جنگ اور امن نے جو ہے کیا ٹائم بتایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ فجر کی اذان کا وقت کب ہوتا ہے، اس قانون کو سمجھو۔ پھر آپ اپنے اعتبار سے کہو کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، آپ کی سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ ممکن ہے میں کہوں نہیں، میرے ساتھ جب تک فجر کی اذان کا وقت نہیں ہوا ابھی تک میرا کھانے پینے کا ٹائم ہے۔ آپ کھاؤ گے تو آپ کا روزہ باطل ہوگا، میں کھاؤں گا میرا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ سیدھی بات ہے۔ ہم پابند قانون کے۔ جب رب العزت کی بارگاہ میں جاؤں گا تو میں اطمینان کے ساتھ کہوں گا کہ پالنے والے میرے حساب سے جو میں نے سمجھا تھا فجر کی اذان کا وقت آیا ہی نہیں تھا۔ غور فرما رہے ہیں؟ ابھی فجر کی اذان کا وقت کب ہے؟ تو جب فجر کی اذان کے وقت کو ہم سمجھنے کے لیے جاتے ہیں تو 2 الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک لفظ آتا ہے صبح کاذب، ایک لفظ آتا ہے صبح صادق۔ اب میرا اپنا خیال ہے کہ میں بھی اس کو کتاب کی حد تک تو شاید پڑھ کے سمجھا پاؤں آپ کو، پریکٹیکلی آج کے دور میں سمجھانا میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی، جو میرے ذہن میں کانسیپٹ بنا ہے ان جملوں کو سمجھنے کے بعد۔ توضیح میں لکھا ہے، ائمہ طاہرین نے جو گائیڈ لائنز دی ہیں، علماء اور مراجعین نے اپنے الفاظ میں اس کو سمجھا کر جو ہمیں لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ بھئی رات جب ہے تو رات ہے، اندھیرا گپ اندھیرا۔ یہ رات جب سفر کرتی ہے صبح کی طرف تو اب شاید یہ وہی سمجھے کہ جس نے اس رات کے اندھیرے پن کو محسوس کیا ہے، اس رات کی شدید تاریکی کو جس نے دیکھا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ تاریکی ٹوٹی۔ اچھا، یہ تاریکی ٹوٹی کا مطلب ایسا نہیں کہ صبح نکل گئی۔ یہ تاریکی ٹوٹی کا مطلب شاید ایسا ہے کہ فرض کر لیں یہاں پر ابھی گھپ اندھیرا ہو جائے اور اس کے بعد مثال کے طور پر کوئی ایک آدمی ایسا ہو جس کے پاس چھوٹا سا موبائل ہو پرانا، اور وہ اپنے موبائل کی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اسکرین کو آن کرے، پرانا والا نوکیا اگر آپ کو یاد آ رہا ہو، اس کی چھوٹی سی اسکرین ہوا کرتی تھی، سب وہ اسکرین کھلے تو کیا ہوگا؟ اس سے کوئی روشنی نہیں ہو جائے گی۔ آپ ایسا نہیں ہوگا کہ سب کھانا پینا شروع کر دیں، آرام سے سب نظر آنا شروع ہو گیا۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ اندھیرا ٹوٹا، یعنی اندھیرے میں کہیں آپ کو ایک ہلکی سی رمق نظر آئی۔ تو جب رات دن کی طرف سفر کا آغاز کر رہی ہوتی ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بالکل اس شدید ترین اندھیرے کے اندر ایسا لگتا ہے کہ رات ٹوٹی۔ کہتے ہیں صاحب یہ جو ٹوٹی یہ ہے صبح کاذب، یہ جھوٹی صبح۔
اصولاً صبح ابھی تک نہیں ہوئی ہے. اس کا کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک روشنی سی اٹھتی ہے مشرق کی طرف سے، یعنی جہاں سے سورج کو نکلنا. قسم یہ جب روشنی پھیلتی ہے، یہ جب روشنی نکلتی ہے تو واقعاً رات ٹوٹتی ہے. اس کو کہتے ہیں صبح صادق. اب یہ تو ہو گیا کتاب میں لکھا ہوا، غور فرما رہے. اب 1 منٹ کے لیے فرض کریں کہ یہ ہو گیا کتاب میں لکھا ہوا. اس اعتبار سے میرے پاس مثلاً ٹائم ٹیبل ہے، اس ٹائم ٹیبل میں لکھا ہوا ہے کہ صاحب 4:45 پر مثلاً فرض کر لیں کہ صبح صادق کا وقت ہے. میں اور آپ آج بھی رات کے اندھیرے میں صبح 4:45 پر چھت پہ جا کے دیکھیں اپنے سورج کو، اپنا آسمان کو، تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے یا آپ میں سے کسی کو بھی صبح صادق والی روشنی نظر آئے گی. صبح صادق تو بہت دور کی بات ہے، ہم کو شاید صبح کاذب کی روشنی میں نظر نہ آئے. پتہ نہیں میری بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں. غور فرما رہے ہیں. تو دین جو ہے وہ آپ کے ٹائم ٹیبل کا پابند نہیں ہے، دین قانون کا پابند ہے. یعنی یہ سمجھ میں آنا بڑا مشکل ہے کہ صاحب 4:45 تک صبح صادق نہیں تھی، 4:45 میں صبح صادق ہو گئی. یعنی وہ کدھر ہے وہ روشنی بھائی جو صبح صادق، جس کو صبح صادق کہا جاتا تھا. تو اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو پٹ دا ٹیگ. اب جب ویری ویری ڈیفیکلٹ سمجھ میں آ گیا تو اب اسلام کہتا ہے مسئلہ نہیں، تو اس سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر کوئی سمجھدار ذمہ داری لے رہا ہے تو اس پر بھروسہ کر سکتے ہو. یعنی دین ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑ دیتا، دین ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی ہے ایسا بندہ جس پر تو بھروسہ کر سکتے جو ذمہ داری لے، جیسے دنیا کی ہر فیلڈ میں ہم کرتے ہیں. ہمیں مکان بنانا ہوتا ہے، ہمیں فرض کر لیں ہمارا پیسہ آ گیا، ہم نے پلاٹ خرید لیا، لیکن ہمیں نقشہ نہیں بنانا آتا. ہم کسی اہل کے پاس جاتے ہیں تو نقشہ بنا دے، وہ نقشہ بنا دیتا ہے. ہمارا بچہ بیمار پڑتا ہے، ہم بیمار پڑتے ہیں، ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ یار آپ نے علم حاصل کیا ہے، میری باڈی کی فزیکل کنڈیشنز کو آپ چونکہ پڑھے لکھے ہو مجھ سے بہتر جانتے ہو. باڈی چاہے میری ہے بٹ یو انڈرسٹینڈ مائی سیلف بیٹر دین می. تو اب مجھے اس طرح کی سمپٹمس ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ مجھے اس وقت کس طرح کی میڈیسن لینی چاہیے. تو چاہے میرا اپنا بدن ہے لیکن علاج میں خود سے نہیں کرتا، چاہے میری اپنی زمین ہے لیکن میں مکان خود سے نہیں بناتا، چاہے میرا اپنا کپڑا ہے لیکن میں اپنے کپڑے کو خود سے نہیں سیتا، چاہے میرا اپنا کھانا ہے لیکن میں کھانا خود سے نہیں پکانا شروع کر دیتا، بلکہ کھانا پکانے کے لیے ایک ماہر کے حوالے کرتا ہوں جس کے پاس یہ علم ہو کہ کھانا کیسے پکایا جاتا ہے. میں صحت کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، میں مثال کے طور پر مکان بنانے کے لیے آرکیٹیکٹ کے پاس جاتا ہوں، میں کپڑا سینے کے لیے درزی کے پاس جاتا ہوں. اسلام کہتا ہے کوئی بات نہیں، تمہیں صبح صادق کو سمجھنا ہے، جاؤ کسی ایسٹرونامسٹ کے پاس جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس ان چیزوں کا علم ہو، وہ سمجھ سکے، وہ بتا سکے کہ صاحب یہاں یہ صبح کاذب والی لائن ہے، یہ صبح صادق والی لائن ہے. اور اگر اس پہ بھروسہ کرو تو اس کے حساب سے ڈیل کر سکتے ہو. ہم وہی کرتے ہیں، ورنہ اصولاً ہم سب اندھیرے میں. یعنی آپ یقین جانیے میں ذاتی بات کر رہا ہوں کہ آج تک جو ٹائم ٹیبل میں لکھا ہوا ٹائم ہے فجر کا، مجھے آج تک کبھی صبح صادق محسوس ہی نہیں ہوئی. لیکن بہرحال میں روزہ اس سے پہلے بند کر دیتا ہوں کہ بھائی خدا نہ خواستہ ہو گئی ہوگی تو 2 منٹ پانی کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ روزہ ہاتھ سے نکل جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بھروسہ کرنا پڑتا. تو صبح صادق کا وقت آنے پر روزہ شروع ہو جاتا ہے، فجر کے اذان کا وقت آ جاتا ہے. اب سمجھانا یہاں پر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. سمجھانا یہ ہے کہ جو صبح صادق کا وقت ہے وہی اذان کا وقت ہے، وہی فجر کا وقت ہے. لیکن دین اہل بیت میں ہماری جو ہے وہ رہنمائی کی گئی ہے کہ احتیاط کرو، میک شیور کرو، سیکیور کرو اپنے آپ کو کہ جو عبادت ہے تم نے اس کی عبادت کو وقت میں انجام دیا ہے. تو جب اس عبادت کو سیکیور کرنے کی بات کی جاتی ہے تو آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں 4:50 پر، مثال کے طور پر فجر کی اذان کا وقت ہے، صبح صادق والی روشنی کی جو لائن ہے وہ صبح 4:50 پہ آتی ہے. تو اب اگر مجھے سیکیور کرنا ہے اپنی نماز کو تو میں کیا کروں؟
یہ یقین حاصل کر لوں کہ صاحب میں نے واقعاً صبح صادق ہونے کے بعد ہی فجر کی نماز پڑھی ہے، تو آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ میں 4:50 پہ نماز نہ پڑھوں بلکہ 4:55 پہ پڑھوں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے یقین ہو جائے گا کہ یار اگر 4:50 پہ نہیں ہوئی تھی صبح صادق تو 4:51 پہ ہو گئی ہوگی، 4:51 پہ نہیں تھی 4:52 پہ ہو گئی ہوگی، 52 پہ نہیں 53 پہ ہو گئی ہوگی، 55 پہ تو ہو ہی گئی ہوگی۔ اچھا آپ میں سے کوئی بیٹھا ہے کہتا نہیں مولوی صاحب سوری 5 منٹ میں تو اپنے کو یقین نہیں آتا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو کب یقین آتا ہے؟ 5 بجے 10 منٹ کے بعد آپ 5 بجے پڑھو۔ آپ کو 5 بجے بھی یقین نہیں آتا، 5:05 میں یقین آتا ہے، 5:05 پہ پڑھو۔ آپ کو 20 منٹ بعد یقین آتا ہے ہاں آپ صبح صادق ہو گئی، آپ 5:10 پہ پڑھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مجھے 5:55 پہ یقین آ رہا ہے تو میں 5:55 تک سحری کر سکتا ہوں۔ آپ کو 5 بجے یقین آ رہا ہے تو آپ 5 بجے تک سحری کر سکتے ہیں، فلاں کو 5:05 پہ یقین آ رہا ہے تو 5:05 تک سحری کر سکتا ہے، اگلے کو 5:10 پہ یقین آ رہا ہے تو 5:10 تک سحری کر سکتا ہے۔ نہیں، یہ ہم صرف نماز کو بچانے کی بات کریں۔ لائن یہاں پر آ گئی تو میں 5 منٹ بعد یقین آتا ہے، 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد، تو نماز پڑھو۔ لیکن روزے کے معاملے میں الٹ چلے گی، 5:50 پہ لائن ہے، تمہیں یقین حاصل کرنا ہے کہ صبح صادق سے پہلے تم نے کھانا پینا بند کر دیا ہے۔ تمہیں کتنے منٹ پہلے یقین آئے گا کہ میں نے صبح صادق سے پہلے کھا لیا ہے؟ یار 4:50 ہے نا، 4:45 میں بند کر دو۔ آپ 5 منٹ بعد پیچھے چلی گئی، کوئی دوسرا ہوگا کہے گا نہیں صاحب 5 منٹ بہت کم ہوتے ہیں، ہم 4:40 سے بند کر دیں گے، آپ کی مرضی۔ کوئی کہے گا نہیں صاحب میں 15 منٹ پہلے بند کر دیتا ہوں۔ اب آپ نے غور کیا ٹائم وہی تھا 4:50، جب روزہ بند کرنے کی باری آئی تو آئی 4:40، نماز پڑھنے کی بات آئی تو 5:05، تو 2 الگ الگ ٹائم ہو گئے۔ روزہ بند کرنے کا ٹائم 4:40 ہو گیا، نماز پڑھنے کا ٹائم 5 ہو گیا، 2 الگ الگ ٹائم نہیں ہے، ٹائم ابھی بھی ایک ہی ہے 4:50۔ اگر آپ کو واقعاً 100% اس بات کا یقین ہے کہ 4:50 ہی ٹائم ہے تو آپ 4:59 تک پانی پی سکتے ہو، اور 4:50 1 منٹ پہ 1 سیکنڈ پہ اللہ اکبر کہہ کے فجر کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ ہمارے حساب سے 2 الگ الگ ٹائم نہیں ہے، علمی اعتبار سے 2 الگ الگ ٹائم نہیں ہے۔ یہ وہی والی بات ہے جو ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں پریکاشن از بیٹر دین کیور۔ پھنس جاؤ کل کو، بعد میں تمہیں لمبا چوڑا علاج کرنا پڑے، اس سے اچھا ہے کہ پریکاشن کر لو۔ تو پریکاشن یہی ہے کہ فجر صبح صادق کا جو وقت ہے اسے 5 منٹ پہلے روزہ بند کر دو بھائی، نماز کی باری ہے تو 5 منٹ بعد پڑھ لو۔ تم 10 منٹ کی احتیاط کرتے ہو، 10 منٹ پہلے روزہ بند کر دو، 10 منٹ بعد روزہ رکھ لو۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اہل بیت اطہار نے احتیاطیں بتائی ہیں۔ اس ساری بات کا خلاصہ مجھے ایک بات سمجھانی ہے، اور وہ یہ کہ جب ہمارے یہاں اذان دی جاتی ہے تو آپ یقین جانیے کبھی بھی 4:50 اور 0 سیکنڈ پہ جو ہے وہ فرض کرنے فجر کا وقت نہیں ہو رہا ہوتا، 2 4 5 سیکنڈ آگے پیچھے ہی ہو رہا ہوتا۔ ہمارے جب بھی اذان دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ طے ہے کہ سحری کا وقت تو 100% ختم ہو چکا ہے، یعنی اگر وقت آنے کے آدھے منٹ بعد بھی اذان دی جا رہی ہے تو فجر کا ٹائم آئے ہوئے آدھا منٹ ہو چکا ہے، روزہ ختم ہوئے آدھا منٹ آلریڈی ہو چکا ہے۔ اب لوگ سوال پوچھتے ہیں صاحب اذان شروع کی تو میں پانی پی سکتا ہوں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے، یار اذان شروع ہوئی اس کا مطلب روزے کا وقت تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہے۔ نہیں، وہ بات یہ ہے کہ بھی اللہ اکبر نہیں بولا، ابھی وہ پڑھ رہے سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے ولا الہ، ارے بھائی نہیں، وہ بھی ان اللہ و ملائکتہ پڑھ رہے ہیں صاحب، اس سے فرق نہیں پڑتا ان اللہ و ملائکتہ پڑھ رہے ہیں کہ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ اکبر بول دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ٹائم لکھا تھا فجر کے اذان کا وقت آ گیا، اگر واقعی وہ ٹائم صحیح تھا تو روزے کا ٹائم تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہے۔ اچھا اگر آپ کے محلے میں ایک دن بجلی چلی گئی اور اذان نہیں ہوئی تو کیا آپ سحری کھاتے رہیں گے؟ یا آپ دنیا کی کسی ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں پر اذان ہوتی ہی نہیں ہے تو پھر تو روزہ ہے ہی نہیں۔ صاحب آپ کے محلے میں اذان کب دی جا رہی ہے کب نہیں دی جا رہی، آپ کے ملک کا چینل اذان کب دے رہا ہے کب نہیں دے رہا ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج
کچھ حد تک سائنس سے ترقی کر لی، ممکن ہے بتا سکیں، ورنہ اصل میں جو ٹائم ہے وہ صرف اور صرف خدا کا نمائندہ بتا سکتا ہے۔ میں نے روایت پڑھی ہے، میں واقعاً جھومتا ہوں اس روایت کو جب بھی پڑھتا ہوں۔ ایک شخص آیا معصوم کی خدمت میں دوپہر کے وقت، کہنے لگا مولا ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا؟ امام نے فرمایا لا، نعم، نہیں، ہاں۔ کہنے لگا مولا میں کیا سمجھوں، نہ سمجھوں کہ ہاں سمجھوں؟ آپ نہ بھی کہہ رہے ہیں، آپ ہاں بھی کہہ رہے ہیں۔ امام نے کہا میں نے دونوں سے ہی کہے۔ عرض کی کیسے؟ کہا جب تو نے پوچھا تو وقت نہیں ہوا تھا، تو میں نے کہا لا، جس لمحے میں لا کہہ رہا تھا ہو گیا، میں نے کہا نعم۔ اب میں نے کہا اللہ صلی اللہ علیہ تو زین گرامی آپ ایک بات بتائیے کہ جو ہمارے یہاں ٹائم، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، مجھے یقین نہیں آتا کہ فقہی مسائل کو بھی کوئی اتنا شوق سے سن سکتا ہے۔ اب آپ سنتے ہیں تو میں بیان بھی کرتا ہوں کہ کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں اپنے آڈینس کو دیکھتا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر 3 دن چلا 4:50 یا 2 دن چلا 4:50، اگلے دن آیا 4:59، تو یہ ایک نہیں ہوتا ٹائم اصولاً، ایک دن 4:50 ہوتا ہے، ایک دن 4:59 اور جناب علی 49 اور جناب علی 30 سیکنڈ ہوتا ہے، پھر مثلا جو ہے 20 سیکنڈ ہوتا ہے، پھر 4:59 پہ بات آتی ہے۔ تو ہمارے یہاں تو ایک ہی ٹائم لکھا جاتا ہے نا، سیکنڈ سے نہیں لکھے جاتے، تو فیصلہ کون کرے گا اصل ٹائم کون سا تھا؟ یہ ہاں اور نہ والا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ ہاں اور نہ فیصلہ معصوم کر سکتا ہے، ہم کو تو احتیاط کرنی ہے، یعنی آدھے منٹ، 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ کی احتیاط کرنی تاکہ یقین ہو جائے، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، مغرب میں بھی۔ تو فجر کے اندر احتیاط یہ ہے کہ اگر روزے کی احتیاط ہے تو پیچھے جاؤ، نماز کی احتیاط ہے تو آگے جاؤ۔ 99% جو پورے سال کی ٹائم ٹیبلز ہیں، اب تو خیر جب یہ باتیں بہت کھل کر سامنے آئیں تو انہوں نے 2 الگ الگ ٹائم لکھنا شروع کر دیے کہ بھائی روزے کا ٹائم یہ ہے، نماز کا ٹائم یہ ہے، اور اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 الگ الگ ٹائمنگ ہے روزے کی اور نماز کے۔ میں پھر سمجھا رہا ہوں 2 الگ الگ ٹائمنگز نہیں ہیں، یہ 2 ٹائم لکھنے والے کیوں 2 ٹائم لکھتے ہیں؟ اور عام طور پر آپ کو 10 منٹ کا فرق نظر آتا ہے کہ صاحب 4:40 پہ روزہ بند ہو جائے گا، 4:50 سے جو ہے وہ اذان ہو جائے گی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو 2 ٹائم نظر آتے ہیں، اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ٹائم ٹیبل چھاپ رہا ہے اس کے حساب سے نہ روزے کا ٹائم 4:40 ہے، نہ نماز کا ٹائم 4:50 ہے، اس کے حساب سے دونوں کا ٹائم 4:45 ہے۔ تو یہ کہتا ہے یار 5 منٹ پہلے روزہ بند کر دو، اس لیے کہ چھاپ تو میں رہا ہوں نا، تو مجھ پہ بھروسہ کر رہے ہو، تو میں 5 منٹ کی میں ذمہ داری 4:40 کی لیتا ہوں، 4:45 کی نہیں لیتا ہوں۔ تو 4:40 لکھتا ہے روزہ بند کرنے کا ٹائم۔ اچھا نماز پڑھ لوں 4:40 پہ؟ نہیں، نماز 4:50 پہ پڑھنا، میں 5 منٹ سے پہلے کی ذمہ داری نہیں لوں گا، 4:50 پہ نماز پڑھ تو ذمہ داری لیتا ہوں کہ فجر کا ٹائم ہو گیا ہوگا۔ تو وہ 4:45 کو اسپلٹ کر دیتا ہے 2 ٹائمنگز کے اندر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب 4:50 پہ اذان ہونے کی باری آئی تب تو بھائی فجر ہوئے بہت ٹائم ہو چکا ہے، ابھی تو سبحان اللہ اور ان اللہ و ملائکتہ اور اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ بہت دیر ہو گئی۔ آپ کو اذان سن کے روزہ بند نہیں کرنا، فجر کے اذان کا وقت آنے پر چاہے اذان ہو چاہے اذان نہ ہو آپ کو اپنا روزہ بند کر دینا ہے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بابا ڈیفینیشن ہے کہ اللہ کے تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں فجر کی اذان کے وقت سے لے کر وی مین اٹ، فجر کی اذان کے وقت سے لے کر، فجر کے اذان سے لے کر نہیں۔ بس ایک کرم جو ہے وہ اہل بیت اطہار کا بطور خاص ہے ہمارے اوپر، بس اس پر بات کو ختم کروں۔ آج بہت لمبی بات ہو گئی فقہی مسائل کے اعتبار سے، اتنی لمبی بات اصولاً کرنی نہیں چاہیے، ہوتی بھی نہیں ہے۔ وہ یہ کہ اہل بیت اطہار نے اجازت دی ہے 2-4 منٹ احتیاط کرنے کی، ورنہ ہمارا روزہ شروع اصل ٹائم پہ ہوتا ہے، ہم 5 منٹ پہلے روزہ بند کرتے ہیں، لیکن ہمارا کلیم پروردگار سے 4 منٹ زیادہ کا نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہم جاب پر پہنچ گئے 8 میں 5 کم پہ، جاب ہماری 8 بجے شروع ہوگی۔ میں ٹرین میں پہنچ گیا مثلا 8 میں 5 کم پہ، میری ٹرین 8 بجے ہی چلے گی۔ آپ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو ٹائم ہے اسی میں روزہ شروع ہوگا۔ میں 5 منٹ پہلے بند کروں، میں 10 منٹ پہلے بند کروں، میں 15 منٹ پہلے بند کروں، میں 20 منٹ بند کروں، تو میرا 15 منٹ کا ثواب بڑھ نہیں جائے گا۔ یہ 5 منٹ 6 منٹ 10 منٹ سیکیور کریں گے میری اصل عبادت کو، کہ واقعاً جب روزے کی عبادت کا وقت شروع ہوا تھا تو میں کھانا پینا واقعاً بند کر چکا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
صاحب ہم نے بات کی تھی آپ سے کہ ہم قرآن مجید کی ان 4 سوروں پر 4 قل پر جو ہے وہ بات کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ لفظ تفسیر استعمال کر لیا جاتا ہے، ورنہ علمی اعتبار سے میں آپ سے کہوں کہ واقعاً اگر کوئی مفسرین قرآن ہیں تو وہ پروردگار کے عالم کی طرف سے وہی ہستیاں ہیں جن کے قلب مقدس پر پروردگار عالم نے اس نور کو اور نورانیت کو نازل فرمایا۔ یہ اہل بیت اطہار کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کریں، قرآن کے آیات پر بات کریں، اس کے نکات اور رموز اور اشارات پر بات کریں۔ ہم جیسے طالب علم کا کام صرف یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا کلیکشن کر لیتے ہیں کہ کیا کیا کہا گیا ہے، تھوڑا سا اس میں سے سلیکشن کر لیتے ہیں کہ صاحب کیا کیا بتایا جا سکتا ہے، کیا کیا سمجھایا جا سکتا ہے، اور اس اعتبار سے کچھ باتوں کو آپ کے سامنے ہم پیش کر دیتے ہیں۔ ورنہ تفاسیر کی کتابیں موجود ہیں، ائمہ تحریر کے بیانات موجود ہیں۔ سورہ قل هو اللہ احد 4 قل میں سے پہلا سورہ، البتہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن میں دیکھا جائے تو دوسرا ہے، یعنی 4 قل میں جو قرآن میں آیا ہے وہ سب سے پہلے قل یا ایھا الکافرون آیا ہے، اس کے بعد قل هو اللہ احد آیا۔ ہم نے بیان میں جو ہے قل هو اللہ احد کو پہلے لیا، قل یا ایھا الکافرون کو بعد میں لیں گے، اور پھر معوذتین کو قل اعوذ بے والے جو 2 سورے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، انشاءاللہ اس کو آخر میں لیں گے۔ قل هو اللہ احد پروردگار عالم کی توحید کا خالص بیان، جو اب تک 2 گفتگو میں نے بات کی آپ سے، اس کا خلاصہ اتنا سمجھ لیجئے کہ خدا ایک ایسا تصور ہے کہ جو کائنات کے ہر انسان کے وجود کے ذہن میں ہے، ہر ذی شعور کے ذہن میں ہے۔ لہٰذا مکہ مکرمہ میں مشرکین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ کچھ افراد تھے جو دین ابراہیم پر تھے، کچھ دین مسیح پر تھے، کچھ دین یہود پر تھے، جو پرانے ادیان چلے آ رہے تھے، پروردگار عالم کی طرف سے مقرر کردہ جو ادیان تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ بت پرستی پیغمبر کے دور میں اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ مکہ مکرمہ وہ سٹی ہے، وہ شہر ہے، وہ علاقہ ہے، وہ منطقہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اپنا گھر بنانے کے لیے صدیوں پہلے منتخب کیا تھا۔ یعنی آپ کہتے ہیں نا نیرنگی سیاست دوران، تو دیکھیے دنیا کے نشے و فراز دیکھیے کہ کائنات کے جس نقطے کو اور جس مرکز کو یا جس پوائنٹ کو پروردگار عالم نے توحید کا مرکز بنایا تھا، وہ بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز بنا ہوا تھا۔ یعنی واقعی یہ عجیب ہے، واقعی یہ عجیب ہے۔ یہ جو زمانے کے امام کے بارے میں جملہ کہا جاتا ہے، کبھی باتوں کو اس طرح لنک کر کے سوچیں۔ کبھی زمانے کے امام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صاحب امام زمانہ جب آئیں گے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو ظلم و جور سے بھری ہوئی مطلب یہ نہیں کہ میں کھڑا ہو کہ آپ کا سر جو ہے وہ سر توڑ دوں اور آپ کھڑے ہو کہ میرا سر توڑ دیں۔ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے احترام کے قائل ہیں۔ تو کیا مطلب کہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی؟ اس دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی کو سمجھنا ہے تو سمجھو کہ محبت اس وقت آئے جب مکہ شرک سے بھرا ہوا تھا، اور وہاں شرک بھرا ہوا تھا جو اصل میں توحید کا مرکز تھا۔ یعنی کسی کلیسا کے اندر، کسی گرجا کے اندر، کسی اور جگہ پر مثلا جو ہے شرک ہوتا، بت پرستی ہوتی، سمجھ میں آتا تھا۔ کسی مندر میں بت پرستی ہوتی، سمجھ میں آتا تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، ابراہیم اور اسماعیل نے جس گھر کو اپنے ہاتھ سے آباد کیا تھا، مکے والے صدیوں سے زمزم کی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے تھے، پروردگار کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، پروردگار کا اعلان کر رہے تھے، اسی جگہ کو شرک اور بت پرستی کا مرکز بنا کے رکھا تھا۔ یعنی کمال ہے، واقعاً کمال ہے۔ یعنی مثال کے اب میں کیسے سمجھاؤں آپ کو کمال ہے؟ میں نے بول رہا ہوں، میرے دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ اور مثالیں دوں۔ مثال کے طور پر جناب علی جو ہے وہ آج کل ہمارے بچوں کو کریز ہے، ایک چیز کا کریز ہے۔ کس کا کریز ہے؟ آئی فون کا کریز ہے۔ سوری سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آئی فون کا کریز ہے۔ اب صاحب آئی فون صاحب جعلی ملتا ہے، اصلی ملتا ہے، اے کاپی بی کاپی سی کاپی۔ صاحب امریکن کیلیفورنیا سے جناب علی جو ہے وہ ایپل والے خود باقاعدہ اپنا اسٹور کھول رہے ہیں، اتنا بڑا سپر اسٹور بنا رہے ہیں، ایپل کی ساری پروڈکٹس بکیں گی۔ یعنی دنیا میں کہیں ایپل جعلی ملتا ہو، یہاں پر کیا ملے گا؟ ایپل اصلی ملے گا۔ کمال یہ ہو کہ اس اصلی جگہ پر ایک چیز بھی اصلی نہ ہو، سب جعلی ہو، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یار یہاں پر ہر چیز اصلی ہونی چاہیے تھی، ایپل کی یہاں پتہ چلا یہیں پر ساری چیز جعلی مل رہی ہے۔ وہ جگہ جہاں سے توحید دنیا تک جانی تھی، اس گھر کے اندر 360 بت پڑے ہوئے ہیں۔ غور فرمائیں،
اب وہاں پر توحید کے تصور کو انٹروڈیوس کروانا، یہ ہے سورہ قل هو اللہ احد۔ مکے کا مشرک جب اس توحید کو سنتا تھا جھوم اٹھتا تھا، بات ہے۔ لہٰذا میں نے بار بار یہ بات کہی کہ جس طرح ہم لوگ جھوم کے بعض اوقات کوئی منقبت کا شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی نعت کا شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی مثلا جو ہے بڑا اچھا جملہ لگتا ہے تو ہم گنگنا رہے ہوتے ہیں، مکہ والے جو ہے وہ صبح شام گنگناتے تھے۔ لفظ گنگنانا شاید صحیح نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کی زبان پر ہوتا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، مزہ آتا تھا ان کو پڑھنے میں۔ یہ ہے توحید۔ کیا شرک، کیا بت پرستی، کیا اتنے سارے خدا لے کر آ گئے ہو تم، کمال تھا، ایک شان تھی اس کی۔ یہ قل هو اللہ احد۔ اچھا خیر، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن نے، اچھا یہ بات میں نے کل عرض کر دی تھی، اس کو صرف ایک جملہ جو ہے وہ کل کی گفتگو سے مستعار لے کر یہودی آئے، بعض روایتوں میں مشرکین کا ہے، بعض روایتوں میں یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ بہرحال آئے کہ محمد صرف لی ربک، ہمارے لیے اپنے رب کو جو ہے تم توصیف کرو، بتاؤ ہاؤ از یور گاڈ۔ تم جو کہہ رہے ہو نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کو فلاح پا جاؤ گے، ہر خدا کی نفی کرو، صرف میرے خدا کو مانو۔ اب ایک خدا ایسا نظر آ رہا ہے ہم کو جو مثال کو اتنا بڑا ہے، جس کی فٹ مثلا جس کی ہائٹ جو ہے وہ مثلا 10 فٹ کی ہے، جو مثلا جو ہے پتھر کا بنا ہوا ہے، دوسرا مثال کے طور پر ماربل کا بنا ہوا ہے، تیسرا مثلا جو ہے وہ ریت کا بنا ہوا ہے، چوتھا ایسا بنا ہوا ہے، پانچواں چھوٹا بنا ہوا ہے، ایک ہمارے گھر کا ہے جو اتنا چھوٹا سا بنا ہوا ہے، ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے، جب دل چاہتا ہے جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ تم بتاؤ تمہارا خدا کیسا ہے، اس کا اسٹرکچر کیسا ہے، کس چیز سے بنا ہے، کتنے پارٹس ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، 2 ہاتھ والا ہے، کوئی خدا تھا 4 ہاتھ والا تھا، کوئی تھا 8۔ تم اپنے خدا کو بتاؤ تمہارا خدا کیسا ہے۔ پیغمبر خاموش، 3 دن کی خاموشی کے بعد جناب جبریل کے ذریعے پروردگار عالم نے پیغام بھیجا، اے محمد بتا دو قل هو اللہ احد۔ اور کیا کمال پر پہنچ کر قرآن نے، یعنی لفظ SMS ہمارے پاس آیا نا، شارٹ میسیجنگ سروس، کہ صاحب کم سے کم ٹیلی گرافی کی بات ہم جملے استعمال کرتے ہیں آج کی دنیا میں پڑھے لکھے لوگ، کہ صاحب ٹیلی گرافی ہونی چاہیے آپ کی بات، یعنی کیا ہونا چاہیے، منیمم ورڈز کے اندر آپ میکسیمم میسج کو کنوے کر رہے ہو۔ خدا کی قسم جس بلندی پر جا کر مشکل ترین مفاہیم کو قرآن نے بیان کیا، جس ٹیلی گرافک سٹائل میں، جس SMS سٹائل میں، یعنی جس شارٹ میسیجنگ کے سٹائل میں، دنیا میں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ قل هو اللہ احد، لفظ قل اے محمد تم کہو، 3 الفاظ میں ساری بات مکمل کر دی، ہوا اللہ احد۔ اچھا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قل کہہ دو، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد احد ہے، یہی ہوا ترجمہ۔ یہ ہوا کیا ہے بھائی؟ اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا قل اللہ احد، تب بات پرفیکٹ تھی۔ ابھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم نے نام رکھا ہے نا اس کا تفصیل، تھوڑا سا اکیڈمک اسٹائل میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قل اللہ احد، تب مزہ تھا بھئی اللہ احد ہے۔ تم جو کہہ رہے ہو میرا خدا کیسا ہے، میں بتا رہا ہوں کہ میرا اللہ کیا ہے، احد ہے۔ یہ ہوا کیا ہے؟ ہوا وہ، دس از 3rd person singular، پروناؤن کہتے ہیں میرے خیال میں انگریزی میں، عربی زبان میں ضمائر کہتے ہیں۔ متکلم کا جو ضمیر ہے 1st person singular میں، انگریزی میں آئی، عربی میں انا، 1st person plural وی ہم، عربی میں نحنو۔ تو سادہ سادہ، آپ یہ مت سمجھے بہت مشکل باتیں کر رہا ہوں، آپ یقین جانیے بہت آسان باتیں کر رہا ہوں۔ 2nd person مخاطب کی بات ہوتی ہے یو تم، عربی میں انتا۔ 3rd person وہ، ہی شی اٹ، انگریزی میں، اردو میں وہ، عربی زبان میں ہوا وہ۔ اچھا یہ وہ جب ہم کہتا ہوں 1st person انا، تو بات طے ہوتی کس کی ہو رہی ہے؟ اسے کہ جو فردی بولے گا وہ اپنے بارے میں بولے گا۔ جب لفظ میں اگرچہ کامن ہے، لیکن جب میں بولوں گا تو اپنے بارے میں بول رہا ہوں گا، یعنی when I'm saying میں، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، یہ۔ جب میں کہتا ہوں تو پھر تو نہیں، اور اگر میں کہوں گا تو تو نہیں، غور فرما رہے ہیں۔ لیکن جب میں کہوں گا وہ، تو اس وہ کے اندر مکمل ابہام ہے، یعنی جتنا تعریف ہے، پرٹیکولیرٹی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پراپر ناؤن کی ہم بات کرتے ہیں، جتنا پراپر سینس ہے
وہ فرسٹ پرسن میں ہے انا. اس کے بعد مخاطب میں تھوڑا سا ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ مخاطب کا نزدیک ہے تو اشارہ آسان ہے تو، مخاطب اگر دور ہے میں کہتا ہوں بھائی تم ادھر آؤ تو 4 آدمی اٹھاتے ہیں، سر میری بات کر رہے ہیں، نہیں تم نہیں، تم تو تھوڑا بہت ابہام آ گیا نا. لیکن میں کہوں گا وہ اب وہ 1000 آدمی بھی ہو سکتے ہیں، وہ کے اندر مکمل ابہام ہے. یہ کون سا وہ ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی کہ وہ اللہ ایک ہے؟ کہ وہ جس ابہام کی بات کر رہے ہیں اس ابہام کو ہم اللہ احد کے ذریعے مکمل طور پر ختم کرنے والے ہیں. لیکن وہ ابہام نہیں ہے. کیوں ابہام نہیں ہے؟ سمجھانا اسی نقطے کو ہے. غور کیجیے گا عزیزان گرامی، ہمارا بچہ دنیا کی کتاب جب پڑھنے جاتا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے جاتا ہے، مکتب میں جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. ہم نے بچوں کو بھیجتے ہیں، ہم بھی مکتب میں گئے، مکتبوں کے اندر خدا سلامت رکھے جو زندہ ہیں، اور خدا درجات بلند کرے جنہوں نے بچپن میں ہم کو دینیات سکھائی. یہاں پر بہت سارے فرم بیٹھے ہیں، کسی نے بہار میں پڑھا، شبیر علی میاں باپو ہوا کرتے تھے، اور بہت سارے بزرگان ہوا کرتے تھے. ہمارے اساتذہ کچھ زندہ ہیں، کچھ فوت ہو چکے. خدا واقعاً سب کے درجات بلند کرے، اور خدا واقعاً ان کو جو اجر عظیم عطا کرے جنہوں نے بچپن میں صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14 ہم کو سکھائے، ورنہ شاید ہماری اوقات نہیں تھی. ہم جب جاتے ہیں مدرسوں کے اندر، جب دنیات کی کتاب کھولتے ہیں تو وہاں 2 موضوعات پر بات ہوتی ہے. آج بھی مجھے یاد ہے جو دنیات کی کتابیں ہمارے زمانے میں چلتی تھی، امامیہ دینیات اور وہ ساری کتابیں، کتاب کھولتے پہلا سبق وجود خدا، دوسرا سبق ہوتا تھا توحید خدا. وجود خدا، خدا کا ہونا، خدا ہے بھی کہ نہیں ہے. پہلے ثابت کرو کہ ہے. جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہے تو پھر ہم ثابت کریں گے کہ وہ ہے تو 1 ہے کہ 2 ہے کہ 4 ہے کہ 10 ہے کہ ایسا ہے کہ ویسا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ویسا نہیں ہے. لیکن پہلے یہ تو کہو کہ ہے. قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ قرآن ڈائریکٹ توحید پر بات کر رہا ہے. وجود کے سارے فلسفے کو خدا نے اس ہوا کے اندر چھپا کے رکھ دیا. یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے. لہذا ذات واجب الوجود کے لیے لفظ ہوا گویا نام بن کے رہ گیا. یا ہو، اے وہ کون؟ اہل بیت اطہار نے کہا بابا یہاں پر جو وہ ہے وہ ایک ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتی، واجب الوجود کی ذات ہے. یا ہو، یا من لا الہ الا ہو. اتنی بلندی پر اس ہوا کو لے کر گیا قرآن، اتنی بلندی پر لے کر گیا اہل بیت اطہار اس ہوا کو کہ جس کلمے کے اندر مکمل ابہام تھا اس کو مکمل جو ہے روشن بنا کے پیش کر دیا، اور اس طرح سے رب العزت کی ذات سے اٹیچ کر دیا. یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جو تمہارے دماغ کے اندر، تمہاری فطرت کے اندر، تمہارے وجود کے اندر، تمہاری سرشت کے اندر، تمہاری خلقت اولا سے پہلے جب عالم ذر میں تمہاری خلقت ہو رہی تھی اس وقت خدا نے تمہارے وجود کی مٹی میں گوندھ کر اس خدا کی خدائی کو چھپا کے رکھا تھا کہ تم مر تو سکتے ہو، خدا کی خدائی کے تصور سے نہیں نکل سکتے ہو. لہٰذا آج ہمارے علماء ایک جملہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، اب یہ اگین یہ اکیڈمک بات ہے، میں کفر اور ایمان کی لائنوں کو ڈیفائن نہیں کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. ہمارے علماء ایک بات کہتے ہیں دنیا کا بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو کہے خدا نہیں ہے. تم بے شک آنکھ کو مانو، گائے کو مانو، لکڑی کو مانو، پتھر کو مانو، بت کو مانو، خدا کو مانو، ایشور کو مانو، بھگوان کو مانو، خدا کو تو مانو. یہ جو ماورا دیوان کہتے ہیں خدا کو تو مان، یار خدا کو مان بھائی. تو خدا کو نہیں مان رہا، تجھے خدا نہیں ملا. یعنی چھوٹا سا بچہ اگر یہاں بیٹھا ہو، مثلا کبھی یہاں پر بیٹھا بیٹھا کھیل رہا ہو اور کھیلتے کھیلتے اپنا کھلونا چھوڑ کر ہو جائے پانی پینے کے لیے، واپس آئے کھلونا غائب ہو گیا، اور میں اس بچے سے کہوں بیٹا تیرا کھلونا خود بخود غائب ہو گیا، یہ خدا کی قسم یہ بچہ یقین نہیں مانے گا. وہ عزت پہ چپ ہو جائے، مولوی صاحب کی اور بات ہے. آپ اس کو یہاں پر چائے پی رہا ہو، 1 منٹ کے لیے جائے مثلا فون سننے باہر، واپس آئے میں کہوں صاحب چائے، وہ خود بخود غائب ہو گئے. کوئی مانے گا؟ دنیا میں ایک چائے کے کپ کے لیے ماننے کو تیار نہیں ہے. ایک چھوٹے سا بچہ کھلونے کے بارے میں ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ پوری کائنات کا نظام، جیسے جیسے انسان کا علم آگے بڑھتا جا رہا ہے،
جیسے جیسے انسان مائکرو ڈیٹیلز کو جو ہے وہ ایکسپلور کرتا جا رہا ہے، سمجھ میں آتا جا رہا ہے کہ بابا کچھ ہے اس کے اندر. آج ہم الیکٹرون پروٹونز کو جناب علی سرچ کرتے ہیں، کروموسومز کو سرچ کرتے ہیں، پتہ نہیں اندر جاتے ہیں صاحب یہ ڈی این اے پتہ نہیں کہاں تک انسان گھس گیا اندر میں. بھائی یہ لاگ کس نے لکھا، یہ الگورتھم کس نے لکھا، یہ سافٹ ویئر کس نے بنایا؟ بھائی اتنا پرفیکٹ سافٹ ویئر کہ 2021 میں جب بچہ پیدا ہونے والا تھا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کا سائز کیسا ہوگا، اس کا اسٹائل کیسا ہوگا، اس کا ناک ہاتھ پیر کا آج سے 1 کروڑ سال پہلے لکھا جا چکا تھا کہ ڈیولپ ہوتے 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 جب 2021 میں ہوگا تو یہ ایسا نکلے گا، ایسا نکلنے والا. ان سارے ifs and buts کے ساتھ کن اسلام میں جائے گا، کن ارحام میں جائے گا، سب کہاں سے آئے گا؟ تم خدا کو تو مانو. 2018 میں مر گیا وہ انسان. واقعی مجھے تعجب ہوتا ہے، دنیا اس کو دنیا کا پڑھا لکھا ترین انسان مانتی تھی. اسٹیون ہاکنگ کہتے سب دنیا کا پڑھا لکھا ترین انسان ہے. ایتھیسٹ مرا، خدا ہی نہیں ہے، خدا کا نام مان لیا. تو بول مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ خدا کیسا ہے، تو میں مان لیتا ہوں. اس لیے کہ علی بن ابی طالب کی درب کے بغیر آنکھیں پتہ کس کو چلا ہے کہ خدا کیسا ہے، تو تجھے کیسے پتہ چل جائے گا؟ خدا کی قسم اہل بیت اطہار نہ ہو ہمیں پتہ نہ چلتا خدا کیسا ہے. محمد و آل محمد نہ ہو. میں جملہ اکثر کہتا ہوں جذبات میں کہتا ہوں ہم میں سے کوئی بھی خدا کو نہیں مانتا. ہماری اوقات نہیں کہ ہم خدا کو مانیں. ہم میں سے کسی نے خدا کو نہیں مانا. ہم نے اس خدا کو خدا مانا ہے جس کے بارے میں عبداللہ کے یتیم محمد نے کہا کہ یہ خدا ہے. ہم نے اس خدا کو خدا مانا جس کی خاطر سر پہ ضربت کھا کر علی بن ابی طالب نے کہا کہ یہ خدا ہے. ہم اس خدا کو خدا مانتے ہیں جس کی خاطر حسین نے سر کو کٹا کر کہا کہ یہ خدا ہے. ہم کا خدا کو مانتے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے خدا کو مانے. ہمارے دور کا، میرے اور آپ کے دور کا پڑھا لکھا ترین انسان خدا تو دور کی بات، وہ خدا کیسا وغیرہ تو ساری بات کی بات، وہ خدا تک ہی نہیں پہنچ سکا. اہل بیت اطہار سے کٹ کے رہا، اہل بیت اطہار کی چوکھٹ پر نہیں آ سکا. اہل بیت اطہار کے اندر نہ کہ چوکھٹ پر سر نہیں جھکا سکا، وہ خدا تک ہی نہیں پہنچ سکا. 1 2 4 تو بہت دور کی بات ہے. انسان مر جائے خدا تک نہ پہنچ سکے. ہاں اس کی سرشت کے اندر، اس کی فطرت کے اندر، اس کے وجود کے اندر ایک خدا ہے. خدا اس قل هو اللہ میں، اس ہوا کے اندر اس ابہام کو منزل معرفت اور کمال تک پہنچا رہا ہے. وہ خدا کہ تمہاری سرشت میں، تمہاری فطرت میں، تمہاری، اسی لیے قرآن نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. فطرت خدا وہ فطرت ہے جس پر پروردگار عالم نے ہر مخلوق کو خلق فرمایا. الہی فطرت. ہاں اس خدا کی ڈیٹیلز کو تلاش کرنے کے لیے محمد والے محمد کا سہارا چاہیے، ورنہ انسان شروع سے محسوس کرتا ہے کہ میرا وجود سراپا فقر ہے، میرا وجود سراپا احتیاج ہے، میرا وجود سراپا نیاز ہے، میرا وجود سراپا نیڈ ہے. مجھے چاہیے ایک ایسی ذات جس کے ساتھ کنیکٹ ہو کر میں اپنے آپ کو بے نیاز محسوس کر سکوں. یہ انسانی وجود کی سرشت کے اندر ہے. انسان دیکھتا ہے کہ نہ میرا پیدا ہونا میرے اختیار میں ہے، نہ میرا مرنا میرے اختیار میں ہے، نہ میری زندگی میرے اختیار میں ہے، نہ میری صحت میرے اختیار میں ہے. کہا جاتا ہے کہ صاحب پتہ نہیں یہ افلاطون بہت بڑا ڈاکٹر، سقراط اپنی پتہ بہت بڑا ڈاکٹر تھا. حکیم جالینوس، آئی ڈونٹ نو، میں نام مس کر رہا ہوں لیکن بہرحال اسٹوری جو ہے وہ سیم ہے، ہسٹری سیم ہے. حکیم تھا، اس کے زمانے میں ہیضے کا مرض پھوٹ پڑا، سب کو دوائیں دے رہا تھا، صحیح ہو رہا تھا، خود اسی بیماری میں مرا. حیضہ صحیح نہیں ہو رہا، موشن لگی ہوئے ختم. اس سے کسی نے کہا بابا تو اتنا بڑا طبیب ہے، حکیم ہے، تیری دوا سے دنیا صحت یاب ہو رہی، تو صحت یاب نہیں ہو رہا، کیا ہو رہا ہے؟ تب اس نے جملہ کہا تھا، دوا بنانا میرا کام ہے، اس کے اندر شفا ڈالنا اس کا کام. اس نے پانی کے گڑھا لیا، اپنی بنائی ہوئی دوا لی، کہ اس پانی کے گڑھے کے اندر ڈال دو، ڈال دی. آدھا گھنٹہ ہوا کہ اس کو توڑ دو. دیکھا وہ پانی جم چکا تھا، کیچڑ بن چکا تھا. وہ دوائی ایسی تھی، اتنی طاقتور دوائی تھی کہ اس نے پانی کو پانی نہیں دے دیا. کہا یہ دوائی میں کھا رہا ہوں، میں کیا کروں، نہیں بن رہا کیچڑ. ساری دنیا کو صحت مل رہی، خدا مجھے نہیں دے رہا، میرا کام ہے دوا بنانا. ہوا اللہ احد تو بہت بات ہے،
اور یقین جانے جو پہنچے ہیں خدا تک، خدا کی خدائی تک، وہ اسی ہوا کے ذریعے پہنچ گئے، وہ یا ہو کے ورد سے باہر ہی نہیں آتے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ ہو کیا ہے؟ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ بس گرامی گفتگو کو میں نے مکمل کیا، ایک جملہ ذکر مصائب کا پڑھ دوں۔ یہ ہو، یہ جو خدا ہے نا، اس خدا کا جو جملہ میں نے کہا، بس صحیح طرح کی بات کو مکمل کر رہا ہوں، اس ہو کو، اس ہوا کو، اس ابہام کو اگر بتایا تو محمد و آل محمد نے بتایا۔ اور کیسے بتایا؟ چونکہ مجھے مصائب کا جملہ پڑھنا ہے، یعنی خدا گواہ ہے، فاطمہ زہرا نے پہلو کو شکستہ کروا کر بتایا، شہزادی نے محسن کی شہادت کروا کے بتایا کہ وہ علی مرتضیٰ نے سر پر ضربت کھانے کے بعد فست ورب بالکعبہ کہہ کر بتایا کہ وہ خدا۔ حسن مجتبیٰ نے زہر کھانے کے بعد جگر کے ٹکڑوں کو اگل کر بتایا کہ وہ خدا۔ اور حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں سر کو کٹا کر بتایا۔ میں نے گفتگو کو مکمل کیا، اذان گرامی سر کٹ گیا، نو کے نیزہ پر بلند ہو گیا، دنیا کو حسین نے بتایا تم ہمارا سر ہماری گردن سے جدا تو کر سکتے ہو، لیکن نو کے نیزہ پر چڑھے ہوئے سر پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتایا تم ہمارے سر کو بدن سے جدا کر سکتے ہو، ہمیں قرآن اور خدا سے جدا نہیں کر سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ کہنے والے، سننے والے، دیکھنے والے کی سمجھ میں ایک اور راز بھی آیا کہ حسین ابن علی نے جہاں پروردگار کی کبریائی کا اعلان کیا نو کے نیزہ کی بلندی پر، وہاں ایک خیال شاید یہ بھی آیا ہو جب نو کے نیزہ پر بلند سر کو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا دیکھیں گے، لوگوں کی توجہ اس سر کی طرف ہو جائے گی، شاید میری بہن زینب کے بے پختہ اور چادر کے سر پر لوگوں کی نظر کم ہو۔ یہ وہ درد تھا جو اہل بیت اطہار کے لیے بڑا مشکل درد تھا۔ شاید یہی راز ہے جب میرا مولا سید سجاد لوٹ کر مدینہ منورہ میں آیا تھا، عجیب بات ہے، کسی نے اگر پوچھا تو مولا کتنا آنسو بہائیں گے، کب تک روتے رہیں گے؟ کہنے لگے منال تجھے معلوم ہے میرے یعقوب کا ایک بیٹا تھا یوسف، آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، جانتے تھے کہ زندہ ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، اتنا روئے، اتنا گریا کیا کہ آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ میرے 18 یوسف میں نے کربلا کی زمین پر بے گور و کفن کے تڑپتے ہوئے دیکھے، میں نے ان کی جنازے بے گور و کفن کی کربلا کی زمین پر دیکھے، سید سجاد کیسے نہ روئے۔ رو کر کہنے لگا مولا شہادت آل محمد کی میراث ہے، شہادت پر آل محمد فخر کرتے ہیں۔ جیسے ہی جملہ سنا نا، اب میرے مولا نے اپنے درد کو برداشت نہ کر سکے، اب وہ درد جو چھپا کے رکھا تھا وہ باہر آیا، رو کر کہنے لگے منال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت آل محمد کی میراث ہے، تو کیا یہ بھی آل محمد کی میراث ہے کہ علی کی بیٹی ہے، محمد کی نواسی ہے، بے بہن اور چادر کے نام محرموں کے بجنے میں کہتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ وسلم علی محمد نئی منقلب ینقلب۔ ہمارے اس قلیل توسل کو بھی بارگاہ میں قبول کرنا، غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی کو ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ ہمارے معصوم گرو مال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں جگہ عنایت فرما۔ اللہ والے محمد و آل محمد کا واسطہ جن مرحومین کے سال ثواب کے لیے اس مجلس سزا کا انعقاد کیا گیا، جن کے سارے بھی نام لیے جائیں گے، اعلیٰ علیین میں جوار معصوم کی جگہ عطا فرما۔ تمام کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ معبود بالخصوص اس کووڈ کی بیماری سے پورے عالم انسانیت کو نجات عنایت فرما۔ محمد و آل محمد کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد صالحہ سے سرفراز فرما۔ معبود جیسا بندہ تو ہم کو دیکھنا چاہتا ہے ویسا بننے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب عزیزان تشریف رکھیں گے، سورہ فاتحہ